کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، آپ پر اتنا دباؤ بنایا گیا کہ آپ بول نہ سکیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب وہ اپنے دار المشورہ میں بیٹھ کر کے مکے کے بڑے بڑے سربراہ مشورہ کر رہے تھے۔ کیا مشورہ کر رہے تھے؟ ان کو کس طرح سے کیا جائے کہ یہ صاحب چوں نہ کر سکیں، ان پر اتنا دباؤ بنا دو، کرش کر دو ان کو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کہیں ان کو کھڑے نہ ہونے دو، ایسے لوگوں کو لگا دیا جائے پیچھے کہ یہ کھڑے ہو تو پیچھے تالیاں بجائیں، ہاں ہو کرے، لیثبتو بول نہ سکیں، اور یقتلوا یا انہیں قتل کر دو، اور یخرجوا یا نکال باہر کرو مکہ مکرمہ سے۔ یہ مشورے گاہ میں کر رہے تھے، اسی میں ابلیس انسانی شکل میں آیا، ابلیس انسانی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں نجد چلا رہا ہوں، دور دراز سفر کر کے آ رہا ہوں، اگر تم ان کو پابند کر دو گے، بولیں گے نہیں تو بنو ہاشم کھڑے ہو جائیں گے ان کی حمایت میں، اور انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کریں گے کہ وہ بولے اور وہ ساتھ دینے لگیں گے، لہذا تمہارا شاید تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو کہ یہاں سے نکال دو، مکے سے نکال دو، تو یاد رکھو کہ اگر تم نے نکال دیا حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یاد رکھو کہ ان کو دوسرے قبیلے والے سر پہ بٹھا دیں گے، اور پھر ان کا جرگہ، ان کی جماعت بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک روز تم پہ غالب آ جائیں گے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل نے کہا کہ صاحبو ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ شیطان ابلیس نے تائید کی اور کہا کہ بے شک ان کی رائے ہے، ابو جہل نے جو رائے دی ہے یہ رائے ہے صاحب، لیکن کس طرح قتل کیا جائے ابلیس بتا رہا ہے، ابلیس بتا رہا ہے، ابلیس انسانی شکل میں آ کر کے بتا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس طرح قتل کرو کہ مکہ مکرمہ کے ہر قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کرو، ہر قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کرو اور ان کے ہاتھ میں تلوار دے دو، ایک فرد کو مارنے کے لیے۔ یاد رکھو اس کو نبی مرسل خاتم الانبیاء سید عالم سرور عالم ان کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ کیا ان کا یہ تھا؟ کیا انہوں نے کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈلوائی تھی؟ نعوذ باللہ چوری کروائی تھی؟ نعوذ باللہ خاکم بدہن کیا ان کی طرف اخلاقی کمزوریوں کا انتساب ہوا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف انہوں نے کہا تھا اللہ ایک، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ انتقام ظالموں نے صرف اس لیے لیا کہ وہ ایمان لے آئے کہ اللہ پر جو غالب ہے اور ستودہ صفات ہے، اس لیے وہ انتقام لے رہے تھے۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ چاہتا تو ذرا سا میں مسل کر کے رکھ دیتا، جس طرح مسل دیا قارون کو، فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، کیا کہ نہیں کیا؟ جس طرح قوم سمود کو، قوم ہود کو، قوم شعیب کو اور فرعون کے ماننے والوں کو، قوم لوط کو ختم کر دیا، اللہ اس پہ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، منصوبے قتل کے بنائے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ کے خاکے اڑائے جا رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں کہ نہیں بنائے جا رہے ہیں؟ نیدرلینڈ ہو یا ڈنمارک، نیدرلینڈ ہو یا ڈنمارک یا فرانس ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے فرانس کے صدر کے حکم سے وہاں کے سرکاری عمارتوں پہ نعوذ باللہ خاتم بدہن
نعوذ باللہ خاکم بدان، وہاں کے سرکاری عمارتوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر کے لگائے گئے. کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ سمجھ نہیں پیدا ہوتا. وہ ذات جو عادل تھی، صادق تھی، راست باز تھی، با اخلاق تھی، جس نے دنیا کو امن کا، امان کا پیغام دیا، جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، جس نے بیواؤں کی دستگیری کی، جس نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے جاہلوں کو عالم بنایا، اور جس نے جہل کو ختم کرنے کے لیے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرنے کے لیے علم کی تنویر بخشی، اس ذات پاک کے تعلق سے تم یہ کہہ رہے ہو، نہ ہوتا تو تمہیں علم کی تنویر کیسے حاصل ہوتی؟ تمہارے پاس یہ دولتیں کیسے آتی؟ تمہیں یہ زندگی کیسے ملتی؟ آج اسی کی وجہ سے سب کچھ تمہیں مل رہا، لیکن شیطان بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے، بڑا عیار ہے. وہ کچوکے لگاتا ہے، ابھارتا ہے لوگوں کو. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے عمل کو، کردار کو، اس کی کوششوں کو، اس کی سرگرمیوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. ذرا آپ بھی غور کیجیے، آپ بھی غور کیجیے. میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آپ کو سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. آپ نے غور نہیں کیا، حضور کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو کافروں پر. شیاطین کافروں کے پاس آتے ہیں اور ان کو آ کے پڑھاتے ہیں، ارے دیکھو اسلام کے خلاف یہ بیان دے دو، نبی کے خلاف یہ بات کہہ دو، نبی کے ایسا کارٹون بناؤ، نبی کی ذات پر اس طرح سے حملہ کرو، مسلمانوں کے خلاف ایسا ایسا کرو. طرح طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں. اور آج بھی اس ملک کے اندر جہاں ہم نے اس ملک کو لباس دیا، اس ملک کو ہم نے تشتریاں دی، پلیٹیں دی، اس ملک کو ہم نے ڈشیں دی، اس ملک کو ہم نے تمدن دیا، اس ملک کو ہم نے ثقافت دی، اس ملک کو ہم نے زبان دی، اس ملک کو آج بڑی بڑی یادگاریں دی ہیں، آثار دی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں اس کا ایک نام ہے. لیکن آج مسلمانوں کے خلاف ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک چیز، تاکہ ان کے ذہن کو انارکی میں، انتشار میں مبتلا رکھا جائے، ان کو طرح طرح سے آزمایا جائے، ان کی قوت کو توڑ دیا جائے، اور ان کے حوصلے کو پست کر دیا جائے، ان کی عزیمت کو رائگاں کر دی جائے، اور ان کی نوجوانوں میں انارکی پیدا کر دی جائے، ان کی قوتوں کو ختم کر دیا جائے. یہ آج طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. کبھی 3 طلاق کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، کبھی کشمیر کے 307 کے نام پر. یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ مقصود اصلی ہیں، بلکہ یہ آپ ہیں کہ آپ کے پاس ایمان. شیطان پڑھا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کسی طرح سے اسی میں الجھائے رکھو، مبتلا رکھو، تاکہ یہ امن و امان کے ساتھ نہ رہیں، ان کی قوت بکھرتی رہے، ٹوٹتی رہے، اسی میں لگے رہے. یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا. آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بھیجا شیاطین کو کافروں کے پاس تاکہ ابھاریں، وہ لوگوں کو ابھاریں. لیدا یہ کر رہے ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدر کی شکل میں ہو، چاہے وزیر داخلہ کی شکل میں ہو، چاہے وزیر خارجہ کی شکل میں ہو، وزیر دفاع کی شکل میں ہو، سیکریٹریوں کی شکل میں ہو، یا ایک عام شخص ہو، اس کی زبان پہ نفرتوں کے جو مرغولے اٹھ رہے ہیں، ان ظالموں نے جو پیدا کر دیا ہے ماحول، اس کی وجہ سے تو یہ نہیں، ان کے پیچھے وہ ابلیس کی پوری طاقت و جرگہ و جماعت کھڑی ہوئی ہے، جو ٹوٹتی ہے توحید کے نیزے سے، جو ٹوٹتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذکر سے، جو ٹوٹتی ہے کلام الہی کی برکت سے، جو ٹوٹتی ہے نماز میں جب مومن سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے نصرت آتی. آج توڑنے کی یہ حربیں تھے، توڑنے کی یہ چیزیں تھیں، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تؤزهم عزا. عزیز کہتے ہیں ہانڈی جب کھدکتی ہے تو اس کھدکنے کی جو آواز آتی ہے اس کو عزیز المرجل کہا جاتا ہے، کھدکنے کی آواز.
تو اسلام کے خلاف ان کے سینے میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے، ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ ان کا سینہ پک رہا ہے کہ کیا کر دیں صاحب اسلام کے تعلق سے، لہذا کچھ نہیں تو تائید ہی کر رہے ہیں۔ ایک کھلی ہوئی بات ہے، باپ کا اگر کسی کے باپ کا کارٹون بنا کر کے کوئی دکھائے تو برداشت کر سکتا ہے؟ ان ظالموں کے باپ کا، ان ظالموں کے ہیرو جو ان کے نزدیک ان کے کوئی کارٹون بنا تو برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ تمدن کا ملک، یہ گہوارہ ثقافت اور اس کو ایک ناز ہے اپنی جمہوریت پر، یہ ملک بھی اور اس کے سربراہ بھی اتنے گئے گزرے، اتنے نچلے ہو گئے ہیں، اتنے کمینے اس پہ آ گئے ہیں کہ صاحب وہ بھی تائید کر رہے ہیں ان کارٹون بنانے والے کمینوں کی۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آج ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے اللہ چاہتا ہے آپ کے ایمان کو ذرا سا رگڑ کر کے چمکائے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، دونوں رگڑے جاتے ہیں، ایک کو رگڑنے سے چمک پیدا ہوتی ہے اور ایک کو رگڑنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو تمحیص کہتے ہیں اس طرح سے رگڑا کے ساتھ چمک پیدا ہو جائے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو رگڑ رگڑ کے چمکاتا ہے، ان کا ایمان چمک جائے، ان کا یقین چمک جائے، ان کا سکون سامنے آ جائے، ان کی اجتماعی زندگی جب سے نمایاں ہو جائے، ان کا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے اور وہ نمایاں طور پر سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور رگڑ کر کے کافروں کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ لہذا ہمیں مایوس حالات سے نہیں ہونا چاہیے۔ سیرت نے ہمیں زندگی دی ہے، سیرت نے ہمیں قوت دی ہے، سیرت نے ہمیں عزیمت دی ہے، سیرت نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، سیرت نے ہمیں تنہائی میں جماعت کی طاقت پیدا کی ہے، سیرت نے ہمیں ظلمتوں میں نور کی کیفیت عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اسوے سے سب یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ لہذا ہم سیرت سے پڑھیں، سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ لہذا جو ذات ایسی ہو اس کی آمد احسان ہے کہ نہیں، اور بھیجنے والا احسان جتائے تو بجا ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا یہ ہاتھ یہ مٹی میں مل کر کے ختم ہو جائے گا، یہ آنکھیں مٹی میں مل کر کے اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی، یہ پیر چلنے کی طاقت اس کی ختم ہو جائے گی، یہ دانت ٹوٹ کر کے مٹی میں مل جائیں گے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کے ذریعے جو دولت بے بہا ملی ہے، اللہ اس کو اٹھاتا چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے چلیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے احسان جتایا ہے، اور پیدا ہوتا وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان کیا ہے؟ مالک اس کا جواب دے رہا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، ایک عظیم رسول جیسا کوئی رسول نہیں ہے، ایسا رسول سارے رسولوں کا عطر کشید کر کے اللہ نے اس کی ذات میں رکھ دیا، اس کے پیغام میں رکھ دیا، اس کے پیام میں رکھ دیا، اس کی شریعت میں رکھ دیا، اس کی کتاب میں رکھ دیا، اس کے منہج میں رکھ دیا، اس کے اسلوب میں رکھ دیا، اس کی دعوت میں رکھ دیا، اس کی زبان میں رکھ دیا۔ ایسا رسول اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، رسول منہم۔ اس کا پہلا کام کیا ہے؟ کھانے کا طریقہ نہیں بتانا ہے، معیشت کو استوار کرنے کے اسلوب نہیں سمجھانے ہیں، کھیتی باڑی کس طرح کیے یہ بتانا نہیں ہے۔ یہ سب تو انبیاء کر کے بتا گئے، حضرت نوح سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ یہی تو بتا رہے تھے کہ کھیتی باڑی کیسے کی جائے، بیگن اور ٹماٹر کس طرح پیدا کیا جائے، روئی کی کاشت کر کر کے لباس کس طرح تیار کیا جائے۔ کوئی سلائی بتا رہا ہے تو کوئی کڑھائی بتا رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ بنائی بتا رہا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام آئے اور اپنے اپنے دور میں سب بتایا، انہی کے بتانے سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، اپنے طور پہ نہیں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں تک تمدن جب استوار ہو گیا، قائم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے پھر رسالت دعوت، اس لیے کہ اس کے اندر غرور پیدا ہوا۔ تمدن آتا ہے تو اپنے ساتھ غرور کو لے کر کے آتا ہے، تمدن آتا ہے تو زندگی جو ہے بیلنس ہونے لگتی ہے، تمدن آتا ہے تو انسانی زندگی کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز کی جو اس کے بیلنس کو قائم کرے، اور وہ شریعت۔
لہذا شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اتارا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ہم نے آپ کی طرف وحی کی شریعت جس طرح شریعت کی وحی کی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا اس شریعت کی تلاوت آپ کی زبان فیض ترجمان کے ذریعے اللہ نے کرا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے وہ سناتے ہیں. یہ احسان ہے، یہ احسان. ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی آیتوں کو نہ پڑھنا جانیں تو احسان کی ناقدری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. قرآن پاک پڑھنا فرض ہے لوگوں، فرض ہے، فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اس ذات نے تمہارے اوپر قرآن پاک کو فرض کر دیا ہے. ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھا رہے ہیں، جیومیٹری پڑھا رہے ہیں، جغرافیہ پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا تھا؟ قرآن پاک پڑھایا تھا. اور ہر چیز قرآن پاک کے اندر اللہ نے رکھا. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ کس بات کو ہم تلاش کریں وہ نہ ملے اور ہم اس سے دور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک پڑھنے والے یہ ملا ہے، مشالے مولوی ہیں، یہ کہاں سے کھائیں پیئیں گے صاحب، ملازمت ملے گی نہیں، کیا کریں گے؟ ہم ترس کھاتے ہیں. حالانکہ جس نے اس ذات نے اپنے کلام کو اس کی زبان پہ آسان کر دیا تو اس کے جوارح میں وہ طاقت نہیں دے گا کہ وہ کھا پی سکے. اللہ اس کو نوازے گا نہیں نوازے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی زندگی کی عزتیں انہی کے ساتھ ہیں، آج بھی زندگی کی لذتیں انہی کے ہم رکاب ہیں، آج بھی زندگی کی توانائیاں انہی کو حاصل ہیں. آج بھی پیدا ہوتے ہی ان کی ضرورت ہے اور مرنے کے بعد بھی ضرورت ہے. آغاز بھی ان کی ذات سے وابستہ اور انتہا اختتام بھی ان کی ذات سے وابستہ ہے. تو ظاہر ہے کہ عزتیں ان کے ساتھ اللہ نے اپنے کلام کی برکت سے رکھی ہے کہ نہیں رکھی. تو آج ہمارا بچہ سائنس پڑھ رہا ہے، جیومیٹری پڑھ رہا ہے، جغرافیہ پڑھ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا ہے، کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہا ہے. کتنے ہائی فائی گھرانے ہیں جن کے بچے این قدر سے آ قدر ہو جاتے ہیں، این قدر سے آ قدر ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو توفیق نہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ پڑھیں. کوئی پڑھانے والا نہیں. بچپن میں پڑھانے والا اے بی سی ڈی سے جو بات شروع ہوئی، پڑھانے والا غیر مسلم یا مسلمان بھی تو اے بی سی ڈی پڑھا رہا، اور وہ پڑھاتے پڑھاتے وہ جب آخر میں پہنچتا ہے تو ایسے لوگوں سے جب حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ نہیں جانتے ہیں. محمد کون ہے نہیں جانتے ہیں، مکہ کہاں ہے وہ نہیں جانتے ہیں، مدینہ کہاں ہے وہ نہیں جانتے ہیں. ہاں کچھ روایت کے طور پر، عبادت کے طور پہ نہیں، روایت کے طور پر جاتے ہیں کہ عید ہے اور بقرعید ہے، محرم ہے اور شعبان ہے اور رمضان ہے، روایت ہے ایک چل رہی ہے، اس کو روایت، عبادت کو روایت سمجھتے ہیں. اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے ذریعے اس احسان کا تذکرہ کیا ہے. لہذا ہر مسلمان پر پڑھنا فرض ہے، فرض ہے. لوگوں اس ملک کے اندر خاص طور سے ہمیں علم کو حاصل کرنا ضروری ہے. اپنے کھانے میں کمی کریں، پہننے میں کمی کریں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں. بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں، بچیوں کو بھی تعلیم دیجیے. لیکن یاد رکھیے بچیوں کا مسئلہ اتنا اہم نہیں جتنا اہم مسئلہ بچوں کا ہے. بچے میدان عمل میں ہوتے ہیں، بچے سامنے ہوتے ہیں، بچے کسی معاشرے کی طاقت ہوتے ہیں، بچے کسی سماج کی زندگی بنتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں. لہذا ان کے لیے لازم ہے کہ علم حاصل کریں. لیکن جہاں تک بچیوں کی بات ہے، بچیوں کے تعلق سے شریعت نے ان پر یہ چیز نہیں رکھی وہ گھریلو و خانگی زندگی کے اندر اس میں ایکسپرٹ ہوں، اس کے واقف کا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان عورتوں کے 3 صفات بیان کیے ہیں. وہ لوگ جو متہم کرتے ہیں، اتہام لگاتے ہیں ایمان والی عورتوں پہ، اتہام لگاتے ہیں جو غافل ہیں، یعنی دنیا سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں، دنیا کے چکر میں نہیں پڑتی ہیں. دنیا کے چکر میں پڑیں تو گھر کا چکر تو بگڑ جائے کہ نہیں بگڑ جائے گا؟
دنیا کے چکر میں پڑیں گے تو گھر کا چکر بگڑ جائے گا، شوہر کے حقوق کیا ہیں وہ بگڑ جائے گا، روٹی نہیں گول بن پائے گی، توا جو ہے وہ چولہی پہ نہیں چڑھ پائے گا۔ اگر دنیا کے چکر میں شروع ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو غافلات کہا ہے، جو دنیا کے اس میں نہیں پڑتی ہیں۔ غافلات المؤمنات المحسنات، جو اپنے عزت کی، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، شادی شدہ ہیں اور وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں، تو غافلات کا ہے۔ لیکن مرد کے لیے غافل ہونا صحیح نہیں، دنیا سے واقف ہو، لہذا دنیاوی تعلیم بھی لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اسی کو فیس کرنا ہے، اسی کو سامنے آنا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے زندگی سنورے گی۔ بلکہ عورتوں کے، لڑکیوں کے ذریعے تو آج زندگی برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، زندگی برباد ہوتی چلی جا رہی کئی حیثیت سے۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ بچیاں جب پڑھ کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تو ان کا جوڑا ہی نہیں ملتا ہے، ان کا جوڑا نہیں مل رہا ہے، اور نہیں مل رہا ہے تو آج وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ آپ سوچئے ذرا سے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ نے تو ان کو جاننے والی بنا دیا، گھر سے وہ انجان ہو گئی، باپ ماں کے حقوق سے انجان ہو گئی، شوہر کے حقوق سے انجان ہو گئی، ملت کے حقوق سے انجان ہو گئی، وہ غیروں کے گود میں جا کر کے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو غافلات بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ غافلات بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے؟ آج یہ ہو رہا، نتیجہ اسی۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ ہے بھی تو اپنے اندر مل گیا، میش کر گیا، کوفو ہو گیا۔ کوفو کا معنی کیا ہے؟ میچ کرنے کے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے میچ ہو جائے، میچ ہو گیا صاحب۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹر سے شادی کر لی،